बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है उसकी सूरत हाल, सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या जब इसराइल की तरफ से दोबारा सऊदी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी होगी तो उसे रोकने के लिए पाकिस्तान से तैयारे सऊदी अरब जाएंगे या सऊदी अरब में ही कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा जिसके तहत फिर जो इसराइली जारहियत है उसको सऊदी फ़िज़ाओं में दाखिल होते ही रोक दिया जाए, या फिर वो पहले हमला करके चले जाएंगे फिर हम बदला लेने जाएंगे और उसको दोनों मुल्कों पर हमला समझेंगे। ये वो अहम मामलात हैं, वो सवालात हैं, वो पूछे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पूरा मुआहदा है उसकी तमाम शिक्कें जो हैं वो खुफिया हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं था कि इस मुआहदे में क्या है। पूरी दुनिया जो है इस पर तबसरे करने लग गई, लेकिन अब जो इसकी जुज़ियात सामने आई हैं, इस मुआहदे के अंदर है क्या, क्या इसके वजूहात हैं कि दोनों मुल्क ये मुआहदा करने पर फार्मल जो मजबूर हो गए हैं, ये सारी जो तफसील है एक्सक्लूसिव वो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है वो खित्ते में एक बड़ी जंग की तैयारी है, जिसे आप अमेरिका चीन जंग भी कह सकते हैं। इस मुआहदे के ज़रिए पहली बार अमेरिका और चीन की जो टॉप क्लास दिफाई टेक्नोलॉजी है वो आपस में टकराएगी। ये टकराव किस किस की ख्वाहिश है और किस किस की ज़रूरत है और किस किस की मजबूरी है, आज ये पूरी एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे और उन 10 सुलगते सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे जो आलमी मीडिया में पिछले 48 घंटे से ज़ेरे बहस है, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन हसास सवालात का नाम लेना या उस हवाले से डिस्कस करना खतरा मोल नहीं ले रहा इस चीज़ का, या उसे जरूरत नहीं है या उसका विजन नहीं है। ये आप खुद समझ लीजिएगा जब ये 10 सवालात आपके सामने आएंगे कि इन पर लोगों की नज़र क्यों नहीं गई। और जो आलमी मीडिया इस हवाले से डिस्कस कर रहा है, हमारा मीडिया, चूँकि इशू तो हमारा और सऊदी अरब का है, दो तरफा दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है, तो इन दोनों मुल्कों के मेन स्ट्रीम मीडिया का यह फ़र्ज़ था कि अपनी अपनी कौम को आगाह करते कि इस मुआहदे के तहत वो क्या रोड मैप है, वो क्या तरीक़ेकार है जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो पहले नाज़रीन ये 10 सवालात सुन लें, फिर आगे चलेंगे कि इनके जवाबात क्या डिस्कस हो रहे हैं, वो फिर एक एक सवाल का जवाब भी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपने एंड तक देखनी है और आपको समझ लें कि ये मुद्दतों याद भी रहेगी और इस सारे मामले को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पहला सवाल, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट के नाम से किए गए इस मुआहदे में एग्रीमेंट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया और पैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इस फ़र्क को जहन में रखते हुए मुआहदे की जो असल नौइयत है वो क्या है। सवाल नंबर 2, सऊदी अरब पर इसराइली हमले की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब का दिफा क्या उन हथियारों और तैयारों के ज़रिए किया जाएगा जो सऊदी अरब ने अमेरिका और मगरबी ममालिक से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके ख़रीद रखे हैं, या फिर पाकिस्तान जो चीन से अपने दिफा के लिए ख़रीदे गए जो चीनी साख्ता मिसाइल और तैयारे हैं उनके ज़रिए इसराइल का मुकाबला करेगा, या फिर इस बड़े दिफाई पैक्ट में कोई ऐसी शिक शामिल है कि सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान चीन से अरबों डॉलर के जदीद तरीन नए जंगी तैयारे और नए मिसाइल खरीदेगा, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी जो जदीद तरीन मिसाइल और जो दीगर हथियार हैं वो पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज है उन सब के साथ सऊदी सरजमीन पर तैनात किए जाएंगे। बड़ा अहम सवाल है दूसरा नाज़रीन। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि मुआहदे पर इमरान खान से रजामंदी क्यों लेना पड़ी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस पैक्ट को हतमी शक्ल देने से पहले अडयाला जेल में
عمران خان سے بھی رضامندی حاصل کرنے کی شرط کیوں رکھی اور کپتان نے اس حوالے سے رابطہ کیے جانے پر کیا جواب دیا؟ چوتھا سوال، پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے موقع پر خاص طور پر نواز شریف پاکستان سے باہر کیوں بھیجے گئے اور وہ لندن میں کیوں مقیم رہے اس دوران؟ پانچواں سوال، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ کے طویل دورے پر کیوں جا رہے ہیں اور دورہ انتہائی نازک صورتحال کیوں اختیار کر گیا ہے؟ چھٹا سوال، اسرائیل نے حملہ تو قطر پر کیا تھا، دفاعی معاہدہ تو پھر قطر کو کرنا چاہیے تھا، پاکستان کے ساتھ کرتا یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ، لیکن یہ ہنگامی دفاعی معاہدے کی ضرورت سعودی عرب نے کیوں محسوس کی؟ اس میں کیا راز ہے؟ ساتواں سوال، کیا معاہدے کے تحت سعودی عرب بھی پاکستان پر حملے کے موقع پر ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کیونکہ معاہدہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سعودی عرب پھر کس انداز میں پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا؟ آٹھواں سوال، پاکستان پر افغانستان کی طرف سے جو پراکسی جنگ مسلط ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہر ماہ درجنوں فوجی افسر و جوان اور عام شہری شہید ہو رہے ہیں، اس جنگ میں یا اس حوالے سے مزید شدت آنے پر سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا اور اگر وہ ساتھ دے گا تو اس ساتھ کی نوعیت کیا ہوگی؟ نواں سوال، پاکستان اور سعودی عرب کے اس معاہدے پر بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا رد عمل کیا ہے؟ کیا خطے میں چینی اور امریکی دفاعی ٹیکنالوجی کے درمیان تجرباتی جنگ کا ایک اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور خود امریکہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے اور عالمی طاقتوں کے اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں؟ دسواں سوال، پاکستان اور سعودی عرب میں اس دفاعی معاہدے پر ایران، ترکی، افغانستان سمیت دوسرے ہمسایہ اسلامی ممالک کا رد عمل کیا ہوگا اور اس معاہدے کی تشکیل میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کیا خفیہ کردار ہے؟ ناظرین، ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اور یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لاتا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے ٹک ٹاک چینل کو فالو نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے کیونکہ اس میں بہت اہم معلومات دی گئی ہیں ان سوالات کے جوابات کے دوران، اور ہماری ٹائم لائن پر موجود اگر کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ چراغ سے چراغ چلتا ہے۔ تو اب ناظرین سوالات کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب سن لیں کہ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے لیے ایگریمنٹ کی بجائے پیکٹ کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ دو حکومتوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو ریاستوں کے درمیان ہے۔ پیکٹ جو ہوتا ہے ناظرین وہ عالمی سفارتی قوانین کے مطابق ایگریمنٹ سے بہت اونچے درجے کا معاہدہ ہوتا ہے، جس طرح جب نیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے سوویت یونین کی سرکردگی میں مشرقی یورپ اور دوسرے ممالک نے ایک جوابی دفاعی معاہدہ کیا تھا تو اس کو بھی وارسا ایگریمنٹ کی بجائے وارسا پیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ ناظرین، پیکٹ میں دونوں ممالک یا تمام ممالک جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ان سب کے لیے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن پیکٹ پر عمل درآمد کی ذمہ داری پر پوری شدت سے عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیکٹ کو عام طور پر متعلقہ ملک کی جو سب سے بڑی قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے یعنی پارلیمنٹ، اس سے منظوری کے لیے بھی پیش کیا جانا لازم ہوتا ہے۔
اس معاہدے کی شقوں کو چونکہ خفیہ رکھا گیا ہے، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اسے پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے یا نہیں، اور اگر پیش کرتی ہے تو کیا اجلاس ان کیمرہ ہوتا ہے یا اوپن ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ناظرین یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے مجموعی طور پر امریکہ اور مغربی ممالک سے اربوں خربوں ڈالر کے انتہائی جدید ہتھیار خرید رکھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام جدید ہتھیار ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اسرائیلی حملے کے مقابلے کے لیے عرب ممالک کی افواج کو بنیادی طور پر ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ اسرائیل نے جس ملک پر بھی حملہ کیا اسے امریکی سرپرستی اور امریکی فوجی امداد حاصل رہی۔ امریکہ نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ اسرائیل کو جو ٹیکنالوجی فراہم کر رکھی ہے اس نے، وہ عرب ممالک کو دی گئی دفاعی ٹیکنالوجی سے ایک درجہ اوپر کی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے عرب ممالک کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ جب امریکہ، اسرائیل اور نیٹو تینوں مل کر انہیں سبق سکھانے کے لیے کوئی کارروائی کریں تو وہ خود کو امریکہ اور نیٹو ممالک کے دیے گئے ہتھیاروں کے ذریعے اس حملے کو روک سکیں۔ جن سے آپ نے ہتھیار لیے ہوئے ہیں ان کے حملے کو آپ کبھی بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ کے ہتھیاروں کے کوڈ ان کے پاس ہیں اور سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ سافٹ ویئر انہی کے دیے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ہتھیاروں کی ایک ایک لوکیشن سے، اس کی ہر صلاحیت سے آگاہ ہے۔ وہ آپ کو وہ ہتھیار استعمال ہی نہیں کرنے دیں گے، بلکہ معاہدے میں بھی یہ شک شامل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب امریکی اور نیٹو ہتھیاروں سے بھلے بہت جدید ترین ہتھیار ہیں متحدہ عرب امارات کے پاس، قطر کے پاس یا سعودی عرب کے پاس، لیکن وہ اسرائیل سے مقابلے کے لیے کام نہیں آ سکتے یا استعمال کیے ہی نہیں جا سکتے۔ ایک ہی جھٹکے میں امریکی مسلح افواج کو جو سعودی عرب والے ہیں یا قطر والے، اب وہ اس ساری صورتحال سے کیسے نکلے؟ وہ تو ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اب وہ ایک ہی جھٹکے میں اپنی ساری ٹیکنالوجی کو چین کی ٹیکنالوجی پر یا کسی اور ملک کی ٹیکنالوجی پر شفٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے تو کئی دہائیاں چاہیے اس ملک سے آپ نے اگر ٹیکنالوجی لینی ہے، جدید ہتھیار لینے ہیں۔ تو اس کا اب درمیانی راستہ یہ نکالا ہے سعودی کراؤن پرنس نے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان جو پہلے سے چینی دفاعی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے وہ یہ ذمہ داری سنبھالے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس موجود جو JF-17 تھنڈر اور J-10C طیارے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پاکستان انہیں بھارت سے خطرے کے مقابلے کے لیے اپنے ملک میں بھی تعینات کرے اور انہیں پھر سعودی عرب میں بھی تعینات کرے، کیونکہ بھارت کے پاس بھی طیاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسرائیل کے پاس بھی طیاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان دونوں کے طیاروں کے مقابلے میں تو پاکستان کے طیاروں کی جو مجموعی تناسب ہے وہ بڑی مشکل سے 20-25% بنتی ہے۔ تو اس لیے اس تھوڑی سی تعداد کو دونوں طرف تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے، جو خفیہ شکیں ہیں اس معاہدے کی ان کے ذرائع کا یہ بتا رہے ہیں کہ اب چین سے ہنگامی طور پر اربوں ڈالر مالیت کے کم از کم 100 جدید ترین طیارے اور ہزاروں میزائل خریدے جائیں گے، اور پاکستان میں تیار کیے جانے والے جدید میزائل بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یہ سارا جدید ترین اسلحہ سعودی عرب میں 2 ایئر بیسز پر تعینات کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی نیوی اور بری فوج کے 70,000 افسر و جوان، یعنی فضائیہ پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی نیوی اور پاکستان کی بری فوج، 70,000 افسر و جوان سعودی عرب میں تعینات کیے جائیں گے۔ 2 ایئر بیسز جو اسرائیل کے اور اردن کے قریب ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں گے، اور پھر خاص طور پر مدینہ منورہ، تبوک اور جدہ کے جو ساحلی علاقے ہیں ان پر جو پاکستانی بحریہ ہے وہ بھی تعینات کی جائے گی، اور پاکستانی فضائیہ بھی اور بری فوج بھی، اور جو اردن کا بارڈر ہے اس کے ساتھ بھی کم از کم 70,000 کے قریب جو پاکستانی فوج ہے وہ تعینات کی جائے گی، اور اس کا سارا جو بجٹ ہے وہ سعودی عرب دے گا، اور یہ جو اربوں ڈالر کے
طیارے ہیں اور جدید میزائل ہیں ان کی قیمت بھی سعودی عرب ادا کرے گا۔ یوں اس ارینجمنٹ پر بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے، لیکن وہ سرمایہ کاری پاکستان نے خرچ نہیں کرنی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجموعی تعداد جو پاکستانی فوج کی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ ان 70,000 نے چھٹیوں پر بھی آنا ہوا کرے گا، تو ان کے لیے پھر کم از کم 20-30 ہزار ایسا فوجی بھی ہوں گے کہ جو چھٹیوں کے دوران، یوں یہ 1,00,000 فوج پاکستان کو مزید تیار کرنی پڑے گی، جس میں پائلٹ بھی ہوں گے، جس میں بحریہ بھی ہوگی، جس میں میزائل فورس بھی ہوگی، اور جس میں بڑی فوج بھی ہوگی، اور ان کے لیے ٹینک اور دوسری رجمنٹیں، سارا جو چونکہ سب اسلحہ جو ہے وہ پہلے وہاں پر خطے میں امریکی اسلحہ ہے، تو اس لیے ٹینک جو ہے وہ بھی پاکستان سے جائیں گے اور چین سے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور جو دوسرا زمینی اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان سے اور چین سے جائے گا۔ یوں ناظرین جو پاکستان کی فوج کی مجموعی طاقت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ ہمارے پاس جو طیارے ہمارے پائلٹوں کے پاس یا ہماری ایئر فورس کے پاس ہوں گے، وہ اگر اس وقت جدید ترین طیاروں کی تعداد 300 ہے تو وہ 400 ہو جائے گی، اگر وہ اس وقت 200 ہے تو وہ 300 ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو بڑی چند سالوں یعنی 2-4 سالوں کے اندر ہی پڑ جائے گا۔ تو اس لیے بھارت پریشان ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی تیزی سے نہ صرف خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لے گی بلکہ اس کی مجموعی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ معاہدہ ناظرین چونکہ پیکٹ ہے اور دو حکومتوں کے درمیان نہیں ہے، اب تیسرے سوال کا جواب ہے یہ، بلکہ دو ریاستوں کے درمیان ہے، اس لیے سعودی عرب نے یہ شرط بھی رکھی کہ حکومت پاکستان اس معاہدے کی اپوزیشن جماعتوں سے، خاص طور پر عمران خان سے بھی منظوری لے۔ اس پر عمران خان سے اڈیالہ جیل میں خفیہ رابطہ کر کے ان کی رضامندی بھی حاصل کی گئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور معاہدے کی شقوں کے حوالے سے انہیں باضابطہ طور پر اعتماد میں بھی لیا گیا ہے۔ یہ جو شقیں ہیں وہ ان کے علم میں ہیں، نوٹس میں ہیں۔ ناظرین چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ شریف خاندان چونکہ ہر مرحلے پر ڈبل گیم کرتا ہے، اس لیے بھارت اور امریکہ کے رد عمل کے خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا کہ نواز شریف کا کردار یہ ہوگا کہ وہ اس معاہدے کے وقت ملک سے باہر رہیں گے، تاکہ بہت زیادہ شدید رد عمل امریکہ کی طرف سے آنے کی صورت میں نواز شریف کو پھر آگے کر کے ایک نئی گیم ڈالی جائے، اور لندن پلان 2 جو اس معاہدے کی وجہ سے بڑھ گیا ہے عملی طور پر، جس کام کے لیے وہ گئے تھے وہ ابھی ادھورا رہے گا، اس لیے پھر ایک نئی اسٹریٹجی طے کی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ امریکہ اور صدر ٹرمپ چونکہ اس معاملے پر شدید رد عمل بھی ظاہر کر سکتے ہیں، یہ پانچویں سوال کا جواب ہے، اس لیے معاہدے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی امریکہ جا رہے ہیں، اور وہ امریکہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے اس معاہدے کا جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف ایکسٹینشن سے بھی لنک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ اس تناظر میں وہاں سے کیا منظوری ملتی ہے، اس لیے اگلے جو 10 روز ہیں وہ ملک کی سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور ہم ان سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو حملہ ہے وہ بظاہر اسرائیل نے قطر پر کیا، لیکن اصل میں اس حملے سے سعودی عرب کی جو فوجی طاقت ہے اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا ہے، کیونکہ اسرائیلی طیارے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ سعودی عرب کی ایئر سپیس پر سے طے کر کے قطر پہنچے، اور پھر وہاں سے وہ واپس گئے۔ یوں وہ کئی گھنٹے سعودی فضائی حدود میں رہے، لیکن سعودی عرب کی فضائیہ کو انہیں روکنے یا ان کے کام میں مداخلت کی اجازت امریکہ کی طرف سے نہیں تھی، کیونکہ سعودی عرب کا 100% انحصار امریکہ و نیٹو ممالک کی دفاعی ٹیکنالوجی پر ہے۔ اس لیے یہ حملہ قطر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے لیے بھی انتہائی الارمنگ بن گیا ہے، اور اسے متبادل آپشنز کی طرف جانے پر سوچنا پڑا۔ قطر نے پاکستان کے ساتھ ریاست دفاعی معاہدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے ترکی کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات ہیں، اس لیے امکان یہ ہے کہ قطر اور ترکی میں عنقریب اب ایسا ہی دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے جیسا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے۔
7वें सवाल का जवाब यह है नाज़रीन कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब भी हमारी मदद को आएगा। इस शिक की वजह से अब भारत को पाकिस्तान पर हमले से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिफाई हवाले से न सही इक्तसादी हवाले से सऊदी अरब भारत को शदीद दबाव में ला सकता है। 8वें सवाल का जवाब यह है कि इस मुआहदे की वजह से अब सऊदी अरब को अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर शदीद दबाव डालना पड़ेगा कि वो TTP और BLA की सहूलतकारी बंद करे, ताकि पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से फारिग हों। इनकी यहाँ से जान छूटेगी तो वो सऊदी अरब के दिफा पर तवज्जो दे सकेंगे। 9वां सवाल सबसे नाजुक सवाल, इस मुआहदे से भारत, अमेरिका और इसराइल का जो रद्द-ए-अमल है वो अभी चंद हफ्तों के अंदर सामने आ जाएगा। ज़राए का दावा है कि अमेरिका और चीन आपस में बराह रास्त लड़ने से पहले पहले अपनी अपनी जंगी टेक्नोलॉजी का एक छोटी जंग में तजर्बा करना चाहते हैं, अमली वार फील्ड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से। रूसी और अमेरिकी जंगी टेक्नोलॉजी में तसादम का तजर्बा यूक्रेन में जारी है। पाकिस्तान और भारत की जंग भी चीन और मगरब की जंगी टेक्नोलॉजी का रियल वार एक्सपेरिमेंट था, जिसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने अपने मसनूई सैयारों के जरिए लाइव वॉच किया। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में चीनी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में फ्रांस और रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और शिकस्त खा गई। दुनिया के किसी मैदान जंग में अभी तक जो आला तरीन चीनी टेक्नोलॉजी है और आला तरीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, दिफाई टेक्नोलॉजी, अब तक वो डायरेक्ट तसादम के तजर्बे से नहीं गुजरे। दुनिया में अब दो ही मकाम है कि जहां अमेरिका ये तजर्बा कर सकता है, एक ताइवान में और दूसरा इसराइल में। लगता यह है कि अब अमेरिका ने बरास्ता इसराइल ये तजर्बा करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान व सऊदी अरब को चीनी टेक्नोलॉजी के जरिए बरसरे पैकार होने का मौका देना खुद अमेरिका की भी ख्वाहिश है। इस जंग के जरिए दुनिया की जो दोनों बड़ी दिफाई टेक्नोलॉजीज हैं उनको तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले परखना अमेरिका की भी अशद ज़रूरत है और खुद चीन की भी अशद ज़रूरत है। अब देखना यह है नाजरीन कि दोनों आलमी ताकतें अपने अपने घोड़ों यानी इसराइल और पाकिस्तान पर अपनी जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी का 100% या 70% या 80% कितना आश्कार और निछावर करती हैं, ताकि आलमी सतह पर अपनी टेक्नोलॉजी की धाक बिठा सकें। आखिरी सवाल का जवाब नाजरीन, अगर पहले वाले हालात होते तो सऊदी अरब के साथ इस दो तरफा दिफाई मुआहदे पर ईरान मनफी रद्द-ए-अमल दे सकता था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब में सुलह करवा दी है। दूसरे, ईरान हालिया जंग में इसराइल के हाथों अपनी प्रॉक्सीज के ताख्तो ताराज हो जाने के सदमे से दो चार है। इसलिए पाकिस्तान के बजरिया सऊदी अरब इसराइल के सामने खड़ा होने से ईरान भी इत्मीनान का सांस लेगा, क्योंकि इस तरह इसराइल की तवज्जो ईरान से हटकर सऊदी अरब और पाकिस्तान पर मरकूज हो जाएगी और ईरान को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। तुर्की इस मरहले पर शाम और कतर में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा सकता है और अफगानिस्तान पर तमाम इस्लामी ममालिक का दबाव बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार में शरीक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म TTP और BLA को दी गई सहूलतें वापस ले। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को गैर सरकारी फौजी इत्तेहाद से सरकारी फौजी इत्तेहाद की तरफ लाने में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का इंतहाई अहम किरदार है और चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी को बरास्ता पाक फौज सऊदी अरब के दिफा के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जहन बनाया। लेकिन एक इंतहाई नाजुक मरहला और आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।